بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سلسلہ حدیث نمبر 2، حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حق المسلم علی المسلم خمس، رد السلام وعیادۃ المریض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشمیت العاطس۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان معظم حدیث ہے، مسلمان کے مسلمان پر 5 حقوق ہیں۔ مسلمان کے مسلمان پر 5 حقوق ہیں۔ سب سے پہلا حق رد السلام، السلام علیکم کا جواب دینا، سلام کا جواب دینا۔ نمبر 2، عیادۃ المریض، اپنے مسلمان بھائی مریض بھائی کی عیادت کے لیے جانا اور اس کی دلجوئی کرنا۔ اور تیسرا حق، جب فوتگی ہو جائے تو جنازے کے ساتھ ساتھ جانا، یہ بھی ایک مسلمان کا مسلمان پر حق ہے۔ اور نمبر 4، کسی مسلمان بھائی کی دعوت کو قبول کر لینا، یہ بھی مسلمان کا مسلمان پر حق ہے۔ اور نمبر 5، کسی مسلمان کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا، چھینکنے والے کو جواب دینا یرحمک اللہ کے ساتھ، یہ بھی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ اس حدیث مبارک میں 5 حقوق بیان فرمائے گئے ہیں۔ ویسے ان 5 حقوق کے علاوہ بھی ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے لیے بہت سارے حقوق ہیں، ان میں سے 5 یہ ہیں۔ یاد رکھیے، ہمیں جو اللہ جل شانہ نے مذہب اور جو دین عطا فرمایا ہے، دین اسلام، یہ محبت اور پیار اور انسانیت کی رواداری، محبت، ہمدردی سے بھرپور ہے۔ اس میں سب سے پہلا حق بتایا گیا رد السلام، سلام کا جواب دینا۔ یاد رکھیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ سلام میں پہل ہے، ابتدا ہے۔ سلام میں پہل کرنا، ابتدا کرنا، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور اس سلام کا جواب دینا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ جواب دینا یہ واجب ہے۔ جب کان میں سلام کی آواز آ جائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جب کان میں آواز پڑ جائے تو اس کا جواب یعنی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ دینا واجب ہے ایک مسلمان کے لیے۔ تو ایک سنت ہے سلام میں ابتدا کرنا، یہ زیادہ افضل ہے واجب کے مقابلے میں، یعنی سلام کا جواب دینا یہ بھی ثواب اور واجب ہے، لیکن اس واجب کے اجر و ثواب کے مقابلے میں سلام میں پہل کرنا اور پہلے سلام کرنا یہ سنت ہونے کے باوجود واجب سے بھی زیادہ اجر و ثواب اور افضلیت رکھنے والا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت پیغام دے دیا، البادی بالسلام بریء من الکبر، سلام میں ابتدا کرنے والا یعنی سلام پہلے کرنے والا
یہ تکبر سے بری ہوتا ہے۔ اگر سلام کرنے والا سلام میں پہل کرنے والے کی نیت خالص ہے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ سلام کر رہا ہے تو یہ اس کے تواضع اور اس کی عاجزی انکساری کی علامت ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دل میں کوئی بڑائی نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھ رہا، جس کی وجہ سے وہ سلام میں پہل کر رہا ہے۔ اور اگر کوئی سلام نہیں کرتا، سلام کو نہیں پھیلاتا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی سن لے کہ سب سے زیادہ بخیل وہ شخص ہے جو اپنے مسلمان بھائی کے پاس سے گزرے اور اسے سلام نہ کرے۔ یہ بخل کی علامت ہے، دل تنگ ہونے کی، تنگی دل کی علامت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سلام کو رواج دینے اور سلام کو پھیلانے کا حکم دیا ہے اور اس کی تاکید فرمائی اور تلقین فرمائی ہے۔ یہ اسلام کا شعار ہے۔ السلام علیکم کہنا یہ کسی اور مذہب میں نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اسلام کی علامت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کافر کو السلام علیکم نہیں کہا جاتا، یہ اسلام کا شعار ہے۔ اور یہ وہ چیز ہے جس سے محبتیں پیدا ہوتی ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیدا ہوتی ہے، نفرتوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہرگز ایمان نہیں ہو سکتا اس شخص کا جب تک کہ وہ اپنے ایمان کو کامل نہ کر لے۔ اس کو دوبارہ ایڈ کریں گے، ایک بس چلنے دیں، یہ خود ایڈیٹنگ کر لیجیے۔ ایمان نہیں ہوگا اس شخص کا یہاں تک کہ وہ ایمان کو کامل کر لے، اور ایمان کامل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک وہ دو مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کے لیے محبت نہ کر لیں۔ اور آپس میں آپس میں محبت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اسی حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سلام کو پھیلاؤ۔ سلام پھیلے گا تو محبت بڑھے گی، اور محبت بڑھے گی تو ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے کی وجہ سے اللہ ایمان کو کامل فرما دے گا، اور پھر وہ ایمان اللہ کے ہاں بہترین قبولیت کا باعث ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے حضرت عثمان غنی کے پاس سے رضی اللہ عنہ، کیا دیکھا؟ حضرت عمر نے گزرتے وقت کہا السلام علیکم، لیکن حضرت عثمان غنی نے جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر اس کیفیت کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے کہ عثمان کو میں نے سلام کیا لیکن انہوں نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ اب دیکھیں یہ اتنی سنجیدہ بات ہے، سلام کرنا اور اس کا جواب دینا، یہ اتنی سنجیدہ بات ہے، اتنا سیریس کانسیپٹ ہے صحابہ کی نظر میں، ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی نظر میں، کہ دونوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ اے عثمان، عمر نے تمہیں سلام کیا لیکن تم نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ حضرت عثمان فرمانے لگے کہ مجھے حضرت عمر کے گزرنے کا اور ان کے سلام کرنے کا بالکل پتہ نہیں چلا، میں کسی سوچ میں مگن تھا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عذر کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قبول فرمایا، اور حضرت عمر سے فرمایا کہ ہاں واقعی عثمان نے آپ کا سلام نہیں سنا، جس کی وجہ سے انہوں نے جواب نہیں دیا۔ تو اس واقعے سے اندازہ کر لینا چاہیے صاحب ایمان کو کہ اسلام کے اندر سلام کا کرنا اور سلام کا جواب دینا یہ کتنی زیادہ اہمیت رکھنے والا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ سلام کو پھیلائیں، اور اگر کہیں سے سلام آئے تو اس کا جواب بھی اچھے انداز سے دیں۔ مسلمان کا مسلمان پر دوسرا حق ہے عیادت المریض۔ کوئی مسلمان بھائی مریض ہو جائے تو اس کی عیادت کرنا یہ بھی مسلمان پر واجب ہے، لازم ہے۔
لیکن اس میں ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ عیادت کرتے وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع مقصود ہو، اور اللہ کی رضا کے اندر انسان اخلاص کے ساتھ عیادت کرنے جائے، نہ کہ نام و نمود اور سیاست اور رسم و رواج اس کی وجہ سے نہیں۔ ہمارے ہاں کلچر یہ چل گیا، اسٹائل یہ چل گیا کہ ہم عیادت تو کرتے ہیں لیکن ایک رسم کی وجہ سے کرتے ہیں، سنت کی نیت ذہن میں نہیں ہوتی۔ تو یہ یاد رکھیں کہ کوئی مسلمان بیمار ہے، ہم اس کے پاس اس لیے جائیں تاکہ اللہ راضی ہو اور تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ہو، رسم کو پورا نہ کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بھی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو اگر وہ صبح میں عیادت کے لیے جائے گا تو صبح سے لے کر شام تک 70,000 فرشتے اس عیادت کرنے والے کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور جب تک وہ مریض کی عیادت کر رہا ہوتا ہے اس وقت تک وہ جنت کے اندر میوہ خوری میں مصروف ہوتا ہے، یعنی اس کے لیے جنت کے باغ و بہار اور جنت کے باغات اس کے لیے لگائے جا رہے ہوتے ہیں جب تک وہ مریض کی عیادت میں مصروف ہوتا ہے۔ اور جب کوئی شخص شام میں مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو شام سے لے کر صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ جس عمل کو ہم معمولی دنیاوی عمل سمجھ کر رہے ہوتے ہیں وہ اللہ کی نظر میں کتنا بڑا عمل ہے کہ فرشتے اسی کے لیے دعائیں کرنے میں مصروف ہیں۔ حدیث قدسی میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے ایک شخص کو کہ میں بیمار تھا، میں مریض تھا، تو میری بیمار پرسی کے لیے نہیں آیا۔ وہ بندہ کہے گا اے اللہ، آپ تو بیماری سے پاک و صاف ہیں، آپ تو بیمار نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ جل شانہ فرمائیں گے کہ فلاں مریض تھا، فلاں بیمار تھا، اس کی بیماری کی حالت میں آپ نے اس سے بیمار پرسی نہیں کی، عیادت نہیں کی۔ اگر تم اس کی بیمار پرسی کر لیتے، اس کی عیادت کر لیتے تو یہ ایسا تھا جیسا کہ تم نے اللہ کی عیادت کی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے قریب میں، رشتہ داروں میں، دوست احباب میں، کسی کو جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، جب یہ پتہ چلے کہ وہ مریض ہیں تو اس کی دل جوئی کے لیے، اس کی عیادت کے لیے، اس کی ہمدردی کے لیے ضرور جانا چاہیے، اور جو ہم سے ہو سکے ہم ان کا خیال کریں۔ لیکن اس میں ایک بات بھی یاد رکھی جائے کہ عیادت مختصر ہونی چاہیے، عیادت لمبی نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عیادت کے لیے جائے تو اسے چاہیے فلیخفف، مختصر عبادت کرے، زیادہ دیر نہ بیٹھے، جلدی اٹھ جائے۔ ہاں اگر دوست ہے، بلا تکلف ہے، اور مریض کو اس عیادت کرنے والے کے بیٹھنے سے اچھا لگ رہا ہے اور مرض کے دور ہونے کی توقعات ہیں تو اسے چاہیے وہ بیٹھ سکتا ہے، باتیں کرے، گپ شپ کرے، لیکن مریض کا خیال کرے۔ نمبر 3، مسلمان کا مسلمان پر تیسرا حق واتباع الجنائز۔ جب فوتگی ہو جائے اور جنازہ تیار کیا جا رہا ہو، جنازہ پڑھا جا رہا ہو، اور تجہیز اور تکفین کے معاملات ہوں، اور جنازہ پڑھ لینے کے بعد اس کو قبرستان میں لے جانا اور وہاں دفنانے کی ترتیب ہو، ان تمام معاملات کو ایک مسلمان کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کا یہ حق ادا کرے۔ اسے چاہیے جنازے کے ساتھ ساتھ چلے، اسے چاہیے کہ قبرستان تک جائے تاکہ اس مرنے والے مسلمان کا اکرام ہو۔ اور نمبر 4، مسلمان کا مسلمان پر چوتھا حق یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان آپ کو دعوت دے اور اپنے پاس بلائے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا بھی لازم ہے، بشرطے کہ کوئی عذر، شرعی عذر نہ ہو، اور کوئی ایسے گناہ کے مواقع بھی نہ ہوں اس مجلس میں
تو ایسی دعوت کو قبول کرنا لازم ہے۔ ہاں اگر کوئی عذر شرعی ہے یا وہاں جانے میں کوئی دینی مصلحت کے خلاف یا کوئی گناہ کا احتمال ہے تو ایسی صورت میں معذرت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات معذرت کرنا ضروری ہوتی ہے۔ مسلمان کا مسلمان پر پانچواں حق و تشمیت العاطس، چھینکنے والے نے جب چھینک ماری اور کہا الحمدللہ اور دوسرے مسلمان کے کان میں الحمدللہ کا جملہ پہنچ گیا تو اس پر بھی واجب ہے کہ وہ اپنے چھینکنے والے مسلمان کا جواب دے یرحمک اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو حدیث مبارک کا نور اور عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ www.darsequran.com